اللہ کہے گا یہ بغض ہے کہ محبت ہے؟ کہ نہیں واللہ محبت ہے۔ کہ یہ کیا منافقت ہے؟ محبت ہے تو محبت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے، اور محبوب اور عاشق تو بھرے مجمع میں پکڑائی دیتا ہے۔ جب اس کے محبوب کا نام آتا ہے اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ کوئی اور بات کر رہا ہو تو وہ مڑ کر ادھر ہی آتا ہے اور کہتا ہے انہیں کی بات کرو جو کہہ رہے تھے، تو اللہ کہتا ہے اچھا تجھے پیار ہو گیا ہے، اس لیے انہیں کا ذکر اچھا لگتا ہے، انہیں کے مظاہرے تجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو جب دل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف اور آپ کے پسندیدہ کاموں کی طرف یا آپ کی محبت اور تعظیم کا جو مظاہرہ یہاں ہو رہا ہے اس کی طرف اگر دل رغبت کرے اور دل میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہو تو خدا کا شکر ادا کیجیے آپ کہ وہ کلمہ زبان سے دل میں آ چکا ہے اور وہ محبت باقاعدہ پریکٹیکل طور پر بندے کی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو میں نے ایک نفسیاتی بات آپ کے سامنے کی ہے، اب اس کو ذرا قرآن و سنت کے دلائل سے عرض کرتے ہیں۔ ایک بات سن لیجیے، حضور کی محبت ایک آزمائش ہے۔ اب میں اس آزمائش کا لفظ تو بول چکا ہوں، اس پر غور کیجیے۔ ایک آزمائش تو یہ کہ حضور کی محبت میں پورا اترتا ہے نا تو اس پر بلائیں بارش کے قطرے کی طرح آتی ہیں۔ یہی ہمارے آقا و مولا سرکار گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کامل عالم رہنما زہد و تقوی کا امام متقی والنقا اپنی مستند کتاب کشف المحجوب شریف میں، کیونکہ محبت پر تو ہم بات کرتے ہیں، آج ذرا پریکٹیکل اس کی علامات پر بات کریں کہ محبت میرے دل میں آئی، آپ کے دل میں آئی، کیسے پتا چل گیا کہ آئی؟ اس کے کچھ آثار نظر آئیں گے۔ جیسے ایک تو میں نے بات آپ کے سامنے کی، ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا محبت محبوب کی بلائیں لاتی ہے۔ آپ کے دشمن سارے میرے دشمن ہو گئے، اور خدا کی قسم جس وقت آپ کا دشمن آپ کے دشمن کی نظر میں کانٹا بن جاؤں اور آپ کا دشمن میرے لیے ہونٹ اور زبان چلائے اور موقع جانے نہ دے میرے خلاف بولنے پر، تو پھر آپ کو بھی کہنا پڑے گا یہ میرا سچا عاشق ہے، کیونکہ میرا دشمن اس کو دشمن سمجھتا ہے اور میرا محبوب اس کو محبوب سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اندر سے اور آپ میں سے نفاق کو نکالنے کا طریقہ ہے۔ ہم دعوی محبت کرتے ہیں لیکن بڑی تیزی سے میرے بزرگ دوستوں زندگی ہماری گزر رہی ہے اور ہم غفلت میں گزار رہے ہیں، صرف ہم ایک ٹائٹل سمجھ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کی میلاد کی محفل میں کام ہو گیا، یقیناً ہو گیا، لیکن کتنا حصہ میں اور آپ میچور اور سنجیدہ ہو کر یہاں سے لے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کسی سے ہوگی نا تو محبوب کی بلائیں اس پر آنا شروع ہوگی۔ یہ کیا بات ہے کہ مجھے محبت آپ سے ہو جائے حضور، اور مجھے محبت پیر صاحب سے ہو جائے، اور پیر صاحب کا جو دشمن ہو وہ بھی مجھ سے پیار کر رہا ہو، یہ محبت کیسے؟ ہم پیارا اور ہم نوالا ہو جاتا ہوں، اس کے اسٹیج اور اس کے ساتھ میں نظر آتا ہوں، تو یہ محبت تو نہیں ہے نا۔ اس میں بلائی کہاں آئی؟ جب میری محبت کا مرکز آپ ہو گئے تو میں نے کہا بھائی اس سے یاری رکھے گا تو میرے سے رکھنا، اس سے یاری نہیں رکھے گا تو میرے سے نہیں رکھنا۔ اب اس نے آپ کو چھوڑ کر سارا زور مجھے لگا دیا، تو جس وقت آپ کا دشمن میرے لیے بک بک کرنے لگا اور وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں میرے پر برسانے لگا، تو یہ محبت صدق کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدس سر العزیز آپ ایک مثال بڑی زبردست دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت شیخ المشائخ امام ابو بکر بن شبلی رضی اللہ عنہ، اس سلسلہ نقشبندیہ کے اوپر رسالت محفوظیہ، یہ انہی اکابر کی بات ہوگی۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ جو فقر کی حالت اور جذب کی کیفیت میں ایسے ہوتے کہ نااہل لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے، کیونکہ ولی کو جاننے کے لیے تو ولی چاہیے، اگلا ان کی جذب اور ان کی بلند پرواز کی کیفیت کو پاگل پن سمجھ رہا ہے۔ جس طرح حق بولنے والے کو کہا جاتا ہے یہ متشدد ہے، میں نے کہا اگر یہ متشدد ہے تو علی کو کیا کہو گے خوارج کے سامنے، عمر کو کیا کہو گے منافق کے سامنے، صدیق کو کیا کہو گے دشمنان رسول کے سامنے۔ میں نے کہا پگلے اس کو شدت نہیں کہتے، اس کو وفاداری عشق کہتے ہیں، اس سے سد ذرائع کہتے ہیں۔ تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شدت کس کو کہتے ہیں اور وفاداری کس کو کہتے ہیں، تو پہلے سبق پکا کر بیٹا، ساری عمر گزر جاتی اس مفہوم کو سمجھنے سے، کسی عاشق کے لیے گندی زبان استعمال نہ کرنا ورنہ سارے اعمال مارتے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے امام ابو بکر شبلی جو شیخ المشائخ ہے، میں ان مثالوں کے ذریعے قرآن و سنت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اور کیجیے گا حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ اور پاگل سمجھ کر معاذ اللہ بغداد کی جیل میں بند کر دیا۔ جس وقت پکڑا جا رہا تھا مرید سارے غائب تھے، قریب کوئی بھی نہیں آیا۔ جب آپ کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تو صبح ناشتہ پانی لے کر پہنچ گئے اور جالی کے سامنے جیل کی سلاخوں والے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر رونے لگے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ جو غوث اعظم کی بھی پیروں میں سے ہیں، فرمائیے تم کیا کر رہے ہو اور کیوں رو رہے ہو یہاں پر؟ کہتے ہیں حضور آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے مقتدی ہیں، ان ظالموں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، آپ کو قید کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہوا، کیسے ہمیں تکلیف ہوئی ہے؟ فرمایا اچھا
میری قید سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں؟ کہنے کہ حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا محبت کرتے ہو؟ حضرت ابو شبلی نے زمین سے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کیا اور وہ بھاگنے لگے۔ فرمایا عجیب عاشق ہو، محبت بھی کرتے ہو اور محبوب کی بلاؤں سے بھاگتے بھی ہو۔ ایک مثال کے اندر بہت چیز ہے، میں اور آپ آئینہ بنا کر اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم گرم زمین پر پاؤں نہیں رکھتے، دعویٰ محبت کا کرتے ہیں، اپنی مرضی ہمارے لیے مقتضا ہوتی ہے۔ تو منافقت کے اندر اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ کہتے پیر نے کیا دیا؟ میں نے کہا تمہیں محبت کی کب ہے؟ تمہیں محبت کی کب ہے؟ تو نے تو اپنی سہولت دی کہ میرا بیٹے کا یہ ہو جائے، میرے معاملات کا یہ ہو جائے، میرا پلاٹ بک جائے، یہ بک جائے، وہ بک جائے۔ تو میں نے کہا پیر صاحب کے پاس نہیں آتا، وزیر بلدیات کے پاس جاتا، ایس ایچ او صاحب کے پاس جاتا، ڈی پی او کے پاس جاتا۔ پیر صاحب کے پاس کیوں آیا ہے؟ پہلے یہ طے کر لے، اگر پیر صاحب کے پاس اللہ کے لیے آیا ہے اور اس لیے محبت کر رہا ہے تو جب تجھے اللہ مل جائے گا تو یہ ساری بلائیں خود ہی دور ہو جائیں۔ تو اللہ والوں سے محبت کے لیے پہلے میں اور آپ نیچے ہو جائیں۔ ایک مثال تو حضرت ابوبکر شبلی کی تھی، دوسری مثال داتا صاحب نے بڑے کمال کے لکھی میرے دوستو۔ محبت بہت مشکل موضوع ہے، داتا صاحب کی قبر پر اللہ رحمت کا نزول فرمائے۔ مجھے حکم دیا اس موضوع پر بات کرنے کا اور میرے سادہ دوست بیٹھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ پیر صاحب کے قدموں میں اور آپ بیٹھے ہیں کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے اور ہم مضمون کو مشکل گزار دیں۔ تو میں علماء سے تو خطاب نہیں کر رہا، اپنے جیسے طالب علم اور دوستوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو ایک اور سادہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ حضرت میرے آقا گنج بخش فیض عالم، وہ نعمت قریب ہوتی ہے بندہ اس کی توجہ نہیں کر پاتا۔ یہ وہ بادشاہ موجود ہے جس کے آگے ہند کا سلطان بھی گردن رکھتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصار پیر کامل، کامل آرہ رہنما، میرے آقا میرے مولا حضور سیدنا سید علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری ایک مثال دیتے ہیں، ایک تو میرے بزرگ دوستوں دیکھیے، کہیں شور میں بات نہ چلی جائے، میں پھر تھوڑا سے آہستہ ہو کر آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ سادی اردو کے اندر محبت کی علامت یہ کہ جس سے آپ پیار کر رہے ہو نا اس کی مصیبتیں آپ پر آئیں۔ حضور سے محبت ہے اور ختم نبوت کا منکر بھی آپ کو آنکھ مارے تو آپ چل پڑے، تو یہ کیا ہے؟ حضور سے محبت ہے، حضور کے صحابہ کا بے ادب آپ سے یاری کر رہا ہے اور آپ اس سے یاری کر رہے ہو۔ حضور سے محبت ہے، حضور کی آل کا بے ادب، وہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ اس کے ساتھ ہو، تو یہ کیا ہے؟ مزاق تب ہے کہ حضور سے محبت ہے تو حضور کا تعلق جن سے ہے ان سب سے محبت ہے۔ جب ان سے محبت ہے تو ان کا دشمن جب آپ پر چڑھائی کرے تو ڈرنا نہیں، میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں، پگلے نام ابھی قبول ہوا، ابھی تو کام شروع ہوا اور تو بھاگ گیا۔ تو لہٰذا یہ ایک تو مثال داتا صاحب نے دی ہے، سب سے نچوڑ شخصیت۔ دوسری مثال داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف محجوب میں دیتے ہیں، توجہ سنیے گا۔ جب بندے کو کسی سے محبت ہو جائے گا تو محبوب کا شوق تھوڑا خود کو بڑا لگے اور خود کا بڑا محبوب کے بارے میں چھوٹا لگے۔ یہ مثال ہے کیونکہ محبت ایک فیلنگ، ایک احساس ہے، رقت قلب ہے، یہ کہیں نظر نہیں آتی کہ میں آپ کو بتا دوں یہ محبت ہے۔ ولا میں خدا ہمیں، ولا عربی میں کہتے ہیں محبت کو، امام اہل سنت کہتے ہیں ایسا گما دے یا اللہ رسول اللہ کی محبت میں ہمیں کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ تجھے اپنی خبر رہی اور تم محبوب کے دربار میں خود کو سوچتا رہا، تو یہ محبت کیسے ہوئی؟ کیونکہ محبت کھوپڑی سے نہیں ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ کھوپڑی سے ہوگی تو تجھے اپنے لباس یاد رہیں گے، دل سے ہوگی تو محبوب کا آستانہ ہی یاد رہے گا کہ تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا